الرجيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل يوم مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله عذابا ثم لتدعونه فلا يستجاب لكم. خون کی بارش خوب ہوئی ہے، شاید پانی کم برسے. خون کی بارش خوب ہوئی ہے، شاید پانی کم برسے. پیاسی دھرتی سوچ رہی ہے، شاید پانی کم برسے. اپنے شہر میں آگ لگائی، اپنے شہر کے لوگوں نے اپنے لہو سے پیاس بجھائی. اپنے شہر کے لوگوں نے اب کے لہو سے پیاس بجھی ہے، شاید پانی کم برسے. پیاسی دھرتی سوچ رہی ہے. ہمارے ملک میں چلے آؤ جہاں سدا برسات رہتی ہے. کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے. درود و سلام آخر دو جہاں پہ اپنے ابو زمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. جس طرح کے اکثر احباب جانتے ہیں کہ آج کے خطبہ ترجمہ کا موضوع قدرتی آفات، ان کے عوامل اور اسباب اور ہمارے کرنے کے کام کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو ہوگی. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستو، عزیز ساتھی، بزرگوں، سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کو ہر سال ایک بار یا دو بار آزمایا جاتا ہے، یعنی عذاب دیا جاتا ہے. ہلکے پھلکے عذاب و فتنے اور آزمائشیں ان کے اوپر ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آتی ہیں. ثم لا یتوبون، یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی یہ نصیحت اور عبرت پکڑتے. اسی طرح سے اگلے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ خشکی اور تری کے اندر جتنا فساد برپا ہے، فرمایا یہ سارے کا سارا لوگوں کا کیا کرایا ہے. جو کچھ انسان کرتے ہیں وہ سب کچھ ان کے سامنے آ جاتا ہے. یعنی ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عذاب اور سزا دیتے ہیں. وہ خشکی کے اندر ہو یا تری کے اندر ہو، یعنی وہ سطح زمین پر ہو یا سطح سمندر پر ہو، وہ بارشیں زیادہ آنے کی وجہ سے ہو یا پھر بارشیں کم آنے اور قحط سالی کی وجہ سے ہو جائے، وہ پانیوں کے سیلابوں کی صورت میں ہو جائے یا پھر بارشوں کو روک کر کے خشک سالیوں اور قحط سالیوں کے ذریعے سے ہو جائے. فرمایا یہ جو کچھ بھی ہے یہ لوگوں کے اپنے اعمال کے ذریعے سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. اور یہ عذاب کیوں ہوتے ہیں؟ سورہ سجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے. فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو یہ
چھوٹے چھوٹے آداب جو ہیں یہ اس لیے دیتے ہیں بڑے آدابوں سے پہلے، تاکہ ان چھوٹے آدابوں کے ذریعے سے یہ نصیحت اور عبرت پکڑے۔ شاید یہ تھوڑی اور ہلکی تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے۔ یہ جو گناہوں کی وادی میں، گناہوں کی دلدل میں، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی میں اور گناہوں کے اندر لتھڑے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہلکے پھلکے جھٹکے عذابوں کے، تکلیفوں کے اس لیے دیے جاتے ہیں شاید یہ بات کو سمجھ جائے، شاید ان کو عقل آ جائے، سمجھ آ جائے، شعور آ جائے اور یہ گناہوں اور غلطیوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا۔ فرمایا کہ اس لیے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے آداب پہلے دیتے ہیں بڑے آدابوں سے پہلے۔ اصحاب سبت کا واقعہ ہے، وہ جن کو ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، بڑا معروف قصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے 3 گروہ تھے۔ ایک وہ جو مچھلی پکڑنے والا یعنی نافرمانی کرنے والا، ایک وہ جو روکنے والا تھا، اور ایک وہ تھا جو روک کر کے منع کر کے تنگ آ چکا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ اب یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، ان پر عذاب آنا ہی چاہیے، اور اس لیے انہوں نے دعوت کا، تبلیغ کا اور جو ہے واعظ و نصیحت کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہلکے پھلکے عذاب دیے تو گناہ کرنے والوں کو بھی دیے اور جو منع نہیں کرتے تھے ان کو بھی دیے۔ اگرچہ وہ خود نیک تھے، خود صالح تھے، خود نیکی کرنے والے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن دوسروں کو منع نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے ہلکے عذاب دیے ان کی لپیٹ کے اندر یہ سارے آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ان لوگوں کو جو نافرمانی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا کر کے ان کی شکلیں تبدیل کر دی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ عَذَابًا ثُمَّ لَتَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ فرمایا میری امت کے لوگوں، تم ضرور ضرور یعنی یہ تمہارے اوپر فرض عین ہے کہ ہر صورت تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ اس کو اپنے اوپر فرض کر لو، اس کے بغیر چارہ گزارا نہیں ہے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، ضرور خود نیک بنو اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دو، برائی سے منع کرو، یہ فریضہ تم پر عائد ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، ورنہ اسی لیے تم کو ساری امتوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اور اس امت کے اندر جو کہ انبیاء کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو چکا، اس لیے نبی کوئی اور آنا نہیں ہے، تو یہ فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد کے ذمہ لگا دیا ہے۔ یہ ہر فرد کے ذمہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگرچہ کسی کو ایک آیت کا علم ہو جائے، ایک بات اللہ اس کے رسول کی اس تک پہنچی ہوئی ہے، تو اس پر فرض بنتا ہے کہ وہ اس بات کو دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ تو بات تھی، اگر فرمایا یہ پہنچانے کا کام، نیکی کا کام، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا تم کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا او لیوشکن اللہ علیکم عذابا ثم لتدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا اور اللہ تمہیں عذابوں سے دوچار کر دے گا۔ یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض اور ضروری ہے۔ جب یہ فریضہ ترک کر دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو عذابوں سے اور فتنوں سے دوچار کرتے ہیں۔
قدرتی طور پر آفتیں آتی ہیں، وہ آفتیں آسمان سے آ جائیں یا زمین کے اندر سے نکلیں، وہ جس طرح کی بھی آفت ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان مختلف وجوہات کی بنیاد پر آتی ہے۔ میں نے ان کو 5 وجوہات کے اوپر تقسیم کیا ہے کہ ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آزمائش دیتے ہیں یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے۔ یہ جو عذاب آتے ہیں، فتنے آتے ہیں، کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، کبھی زمینوں کا پھٹ جانا، کبھی فصلوں کا تباہ و برباد ہو جانا، کبھی قحط سالیوں اور خشک سالیوں کا ہونا، کبھی آندھیوں اور طوفانوں کا آنا، اس کی مختلف وجوہات میں سے جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ جس طرح کہ سورہ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لوگوں میں نے آزمانا ہے، پرکھنا ہے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کی جانی ہے، تمہیں مالوں کے ذریعے سے، اولادوں کے ذریعے سے، رزق کی کمی کے ذریعے سے، پھلوں اور مویشیوں کی کمی کے ذریعے سے اور جانوں کے نقصان کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ صبر اور شکر کون کرتا ہے اور جزا فدا کون کرتا ہے۔ ہماری ان آزمائشوں کے اوپر ثابت قدم کون رہتا ہے اور پھسل کون جاتا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اچھا، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو عذاب آیا ہے، فتنہ آیا ہے، دکھ آیا ہے، تکلیف آئی ہے، مصیبت پریشانی اور صدمہ آیا ہے، یہ میرے لیے آزمائش ہے یا پھر عذاب ہے، پتہ کس طرح چلے گا؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا وہ مصیبت، وہ صدمہ، وہ پریشانی جو تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑ دے، اللہ سے قریب کر دے، تمہارا ناطہ تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، فرمایا وہ سمجھے کہ میرے لیے آزمائش کی اور اس آزمائش کے اندر میں سرخرو ہو گیا ہوں، اور اگر وہ عذاب، وہ صدمہ، وہ مصیبت، وہ پریشانی تو گناہوں کے اندر اور بڑھ جاؤ تو پھر سمجھو اللہ کی طرف سے ڈھیل تھی اور عذاب تھا، تاکہ کل قیامت والے دن پھر اس سے بڑا عذاب دیا جا سکے۔ تو اس لیے ان چھوٹے موٹے عذابوں کے ذریعے سے، تکلیفوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو رب سے جوڑ دیجیے۔ اور عقل مند اور دانا بندہ وہ ہوتا ہے جو خود پر مصیبت آنے سے پہلے لوگوں کو دیکھ کر کے عبرت پکڑ دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ حالت واقعی ہو، جنگ واقعیوں کے ذریعے سے عبرت حاصل کر لی جائے، یہ سب سے دانا اور سیانہ عقل مند آدمی ہے۔ آج دیکھیں پاکستان کے 3 صوبے جو ہے وہ سیلاب کی زد کے اندر ہے، نقصان کتنا ہو رہا ہے، تفصیل اس کی آپ بھی جانتے ہیں، میں آگے تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن یہاں جو بات کہنا چاہتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس سے عبرت حاصل کر رہے ہیں۔ وقت کم ہے، اگلی بات میں ساتھ ساتھ شروع کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عذاب اور مصیبتیں آتے ہیں یہ ہماری ناشکری کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب ہم ناشکری کرتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے حالات کا جائزہ لے اور اپنے سے کم تر لوگوں کے حالات کا جائزہ لے، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کتنی رحمتیں، برکتیں کی ہوئی ہیں، نوازشات کی ہوئی ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے سے اوپر دیکھتا ہے، اس لیے اس جو اپنے پاس نعمتیں ہیں ان کی لذت کھو بیٹھتا ہے، اپنے پاس جو محبتیں ہیں ان کی چاشنی کھو بیٹھتا ہے، اپنے پاس جو رشتہ داریاں، قرابت داریاں ہیں ان کی حلاوت اور مٹھاس کھو بیٹھتا ہے۔ ہر کوئی لا حاصل کی شکل کے اندر ہے، لا حاصل کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو حاصل نہیں ہے اس کے لیے تگ و دو محنت اور کوشش ہو رہی ہے، اور جو پاس موجود ہے اس کی بے قدری ہو رہی ہے، تو بے توقیری ہو رہی ہے، یہ ناشکری۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لوگوں سنو، یاد رکھو، اگر شکر کرو گے پھر گنتے تھکو گے، گنتے گنتے تھک جاؤ گے، نعمتیں اتنی نہیں ہوگی۔ شکر کرو گے، بڑھاتا تھا، جتنا تھوڑا ہے، کم ہے، اس پر شکر کرو گے، فرمایا زیادہ دے دو۔
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کھا کے ڈکار مار کے میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، اللہ نے ہاتھ پیر نیت پران سب کچھ سلامت دیا ہے، گھر بار دیا ہے، بیوی بچے دیے ہیں، گھر رہنے کے لیے چھت دی ہوئی ہے، 2 وقت کی روٹی آسانی کے ساتھ میسر ہے، بلکہ سالوں کا اسٹاک ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، استعمال کی ہر چیز پاس موجود ہے، پھر بھی زبان ہے ناشکری کرتی ہے۔ اسی لیے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا سناؤ سعدی کیا حال ہے، تو فرمانے لگے اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ چکے ہیں اور زبان پھر ہے شکر نہیں کرتے۔ تو یہ ناشکری جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذابوں کا سبب بنتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی انسان کے اندر کثرت ہو جاتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتی ہے۔ گناہ کثرت کے ساتھ ہو جائے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیتے ہیں، جس طرح کہ سورہ شعراء کے اندر فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، فرمایا یہ جو تمہارے گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مصیبتیں دیتا ہے۔ وَمَا یہ جو مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں، فرمایا یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے شامل اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے۔ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، ہر غلطی پر نہیں پکڑتا، وہ غفور رحیم ہے۔ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، بہت ساری تمہاری غلطیوں سے، بہت سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ صرف نظر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ درگزر کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، وقت دیتا ہے، حتیٰ کہ جب بندہ گناہ کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ لکھو نہ، شاید یہ توبہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بڑی گنجائش اور آیت ہے۔ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا اور گناہ پر انسان اڑ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جھٹکا دیتے ہیں عذاب کا۔ شاید کی صورت ہے، فرمایا یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تمہاری شامت اعمال ہے، اور جس طرح پہلے میں نے آیت پڑھی ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری زمین کے اوپر، تہہ سمندر کے اوپر، جنگلوں اور پہاڑوں کے اندر اور بیابانوں صحراؤں کے اندر، یا جتنی کھیت کھلیان ہے جہاں کہیں بھی، فرمایا یہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور آزمائشیں آ رہی ہیں یہ انسانوں کے اپنے کیے کرائے ہوئے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے احراف کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی نقالی کی جاتی ہے، تہذیب اسلامی کو چھوڑ کر کے تہذیب مغرب کو اپنایا جاتا ہے، مغربی تہذیبوں کو اپنایا جاتا ہے، دشمن تہذیبوں اور تہواروں کو اپنایا جاتا ہے، اور ان کے اندر جب فخر محسوس کیا جاتا ہے، جب لوگ ٹائی لگا کے، پینٹ کوٹ پہن کر کے، بڑا اپنے آپ کو داڑیاں بنوا کر کے، کلین شو کروا کر کے، اور یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنا کر کے ہندوانہ رسموں کے اوپر لوگ فخر کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے، مومنوں کے طریقے کو چھوڑ کر کے، اللہ والوں کے طریقے کو چھوڑ کر کے، رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے طریقے کو چھوڑ کر کے جب اپنی من مرضیاں اور منمانیاں کی جاتی ہیں اور غیروں کی نکالیاں کی جاتی ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بھی پھر ان لوگوں کے لیے موجود ہے۔ اور پانچویں نمبر پر وجہ یہ ہے جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرتی آفتیں بھیجتے ہیں، آسمان سے زمین سے عذاب آتے ہیں، یہ ان کی پانچویں وجہ جو ہے وہ فرمایا مجرموں کو عذاب دینے کے لیے۔ جو مجرم لوگ ہیں، ایمان نہیں رکھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور یا ایمان رکھتے ہیں لیکن گناہوں کے اندر آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی وجہ سے عذاب دیتے ہیں۔
فرمایا والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، یہ جو لوگ اللہ کے خلاف چالیں چلتے ہیں اور دنیا کے اندر مختلف قسم کی تدبیریں کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، شریعت کا استہزاء اور مذاق کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے آسمان سے اور زمین سے مختلف قسم کے عذاب جو ہے نازل کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس حدیث کے راوی ہیں۔ سنن ترمذی کی 2211 نمبر حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت اور زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ مال غنیمت کو لوٹیں گے۔ مال غنیمت آج بھی دیکھ لیں بیت المال کے ساتھ کیا حال ہے، قومی خزانے قومی اثاثے کے ساتھ کیا حال ہے۔ اور عجیب بات ہے، قومی خزانے اور اثاثے کے ساتھ حال یہ ہو رہا ہے، اور صورتحال وہ ہے جو شاعر نے کہا ہے کہ جو روٹی چرائے اسے سولی پہ چڑھا دو، جو روٹی چرائے اسے سولی پر چڑھا دو، جو ملک کو لوٹے اسے کرسی پر بٹھا دو۔ اور اس دور کے منصف نے لکھا ہے یا قلم سے، غربت اگر نہیں مٹتی غریبوں کو مٹا دو۔ قومی خزانے کا استحصال کیا جا رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے قومی خزانے کو لوٹا جا رہا ہے، اور ہر کوئی لوٹنے کے اندر مصروف ہے۔ کسی ایسی بات نہیں ہے اس حمام میں ساری ہیں۔ اور اگر بات کی جائے حالیہ سالات کے اوپر، تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہوں اور میرے ساتھ بڑی قوت اور عوامی طاقت ہے، عوام ساری کی ساری میرے پیچھے ہے، بندہ پوچھے اس عوام کی سیلاب کی اس تباہ کاریوں کے اندر تم نے کیا کیا ہے؟ کوئی ایک جلسہ، کوئی ایک احتجاج، کوئی ایک پروگرام، اور سلام زمان کے لیے بھی کرا، وہ بھی تمہاری عوام ہے جس عوام کے اوپر تم اتنا گھمنڈ اور تکبر کرتے ہو کہ تو عوام میرے ساتھ ہے۔ ان علاقوں کے اندر بھی تو عوام ہی بستی ہے، وہ جو 82,000 سے زائد گھر تباہ ہو گئے وہ بھی تو عوام ہی ہیں، جو 1,000 کے قریب عورتیں اور بچے اس پانی کی نظر ہو گئے وہ بھی تو تمہاری عوام ہی ہیں۔ اور وہ جو 7 لاکھ کے قریب گھروں کو نقصان ہو گیا، اور 5 لاکھ کے قریب گھروں کا نقصان، اور 7 لاکھ کے قریب مویشی مر چکے ہیں، وہ بھی تو اسی ملک کی عوام ہے، اور وہ بھی آپ کی عوام ہے، اور آپ کے مطابق آپ کو چاہنے والے اور آپ کو پسند کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ کر لو۔ ہمارے یہاں کرنا کسی نے کیا ہے؟ جن کے ہاتھ میں ملک کی بات دوڑ ہے، وہ کوئی قطر بیٹھا ہے، کوئی ترکی بیٹھا ہے، اور کوئی جناب کینیڈا کے مزے لے رہا ہے۔ یہاں عوام جو ہے وہ پانی کے رحم و کرم پر ہے۔ یہاں کرکٹ گراؤنڈوں کا پانی خشک کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر چلا دیے جاتے ہیں تاکہ کرکٹ گراؤنڈوں کا پانی خشک ہو جائے، اور ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ ہر طرف پانی پانی کی صورتحال ہے، لاشوں کو دفنانے کے لیے خشک جگہ میسر نہیں ہے، وہاں بھی کوئی ہیلی کاپٹر بھیجو کہ میتوں کو منتقل کیا جائے، کہیں خشک علاقوں کے اندر دفنا دیا جائے۔ وہ جو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر محصور ہوئے ہیں، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، اور گھر کا کوئی پتہ نہیں کس وقت گر جائے، ان لوگوں کے لیے بھی کوئی ہیلی کاپٹر بھیج دیا جائے تاکہ ان کو دوسرے علاقوں کے اندر منتقل کر دیا جائے۔ میں نے ایسے بزرگوں کی کہانی پڑھی، آپ نے بھی دیکھا اور سنا ہے کہ جن کی پوری فیملیاں اس پانی کی نظر ہو گئی اور وہ صدموں سے دو چار ہیں، ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے۔ تو بہرحال بات کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو اس مال غنیمت کو اور ان کی خزانوں کو دونوں ہاتھ سے لوٹیں گے، وہ وقت آئے گا، فرمایا پھر جو ہے لوگ امانتوں کے اندر خیانت کریں گے، امانت کا کسی کو پاس ہی نہیں ہوگا، امانت کو مال غنیمت سمجھ کر کے کھا لیا جائے گا۔ اور فرمایا زکوٰۃ کو لوگ چٹی اور تاوان سمجھیں گے، زکوٰۃ کو چٹی اور تاوان سمجھیں گے۔ آج لوگ دیکھو آپ میں سے کتنے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اسلام کے مطابق یعنی 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ دینے والے وہ 100 میں سے 2.5% لوگ ہی ہوں گے، اور بجلی کا بل جب حکومت کی طرف سے ٹھوک دیا جاتا ہے تو پھر لاچاروں کا 4 سب لوگ ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ زکوٰۃ
کو چٹی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کرتی اور بڑھاتی ہے اور صدموں سے بچاتی ہے۔ بہرحال فرمایا تعلیم حاصل کی جائے گی دنیا کمانے کے لیے، دین کی تعلیم دنیا کمانے کے لیے حاصل کی جائے گی۔ دنیاوی تعلیم کا مقصد دین نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیں جتنی ڈگریاں ہیں، کس کا میں نام لوں، ساری کی ساری اس لیے ہیں تاکہ دنیا کے اندر نوکری بہتر مل جائے، ملازمت اچھی ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا لوگ بیویوں کے تابع دار فرما بردار ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیں بیوی کو بھی گورنمنٹ کا نام دے دیا گیا ہے، یعنی جس طرح سرکار کا آرڈر نہیں ڈالا جاتا، بیگم کا آرڈر بھی نہیں ڈالا جاتا، بلکہ بیگم کا آرڈر کا دوئی کا آرڈر۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا ستم ہے اس حدیث کے اندر کہا گیا کہ بیویوں کے تابع دار فرما بردار ہوں گے اور ماں کے نافرمان ہوں گے۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ آج ماؤں کو پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ جو چھوٹے بچے اس بات میں بچپن میں لڑائی کرتے ہیں کہ میری ماں ہے اور میری ماں ہے، جب بڑے ہو گئے ہیں تو لڑائی اس بات پر ہوتی ہے کہ تیری ماں ہے اور تیری ماں ہے، تم سنبھال۔ تو برحال فرمایا بیویوں کے تابع دار اور ماں کے نافرمان ہو جائیں گے اور دوستوں کے بڑے قریب ہو جائیں گے۔ دوستوں کے لیے ٹائم بھی ہوگا، وقت بھی ہوگا، قربانیاں بھی ہوں گی، دوستوں کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور باپ کے ساتھ رویہ بڑا طرز ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیں باپ کو ہم نے صرف ATM مشین رکھا ہو کہ وہ خرچہ جتنا ہے مانگ لو، جتنی ضرورت ہے مانگ لو۔ باپ نہ اچھی بات کہہ سکتا ہے، نہ تعلیم تربیت کی بات کہہ سکتا ہے، نہ اخلاقیات کے حوالے سے، نہ نماز کے حوالے سے، نہ دین کے حوالے سے، نہ اچھی بری مجلس اور صحبت کے حوالے سے۔ باپ بیچارہ مجبور ہے، کیا نہیں سکتا کہے، اولادوں کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں۔ اور دوستوں کے لیے سب کچھ، دوستی میں جتنے مرضی رگڑے لگ جائیں نا، مثال اب ایسی میں کہہ نہیں سکتا، پر آپ بہتر سمجھتے ہیں، دوستوں کے لیے سب کچھ ہے اور باپ سے دوری۔ اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں شور ہے، مسجدوں کے اندر شور شرابہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کئی فرقے ایسے ایجاد ہو گئے، اللہ معاف کرے، باقاعدہ مساجد کے اندر رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، کبھی محفلیں سما ہو رہی ہیں اور اپنی ایک تو ایسے لوگ ہیں کہاں سے آگے اللہ ہدایت دے، ان کو حال پڑتے ہیں مسجدوں میں، ان کو دورے مسجدوں میں پڑھتے ہیں، الٹی سیدھی کلامبازیاں ہو رہی ہیں اور پیر صاحب بیٹھے ہیں کسی کے ساتھ مسافہ لے کے کرنٹ کے جھگڑے ہیں، کسی کے سینے پر ہاتھ لگا کے کرنٹ کے جھگڑے ہیں، اور یہ سب کچھ مساجد کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور کس کے نام پر؟ اسلام کے نام پر۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ فرمائے مسجدوں کے اندر شور شرابہ ہوگا، اور فرمایا جتنا بڑا فاسق و فاجر ہوگا، گناہگار ہوگا، اس کو اتنا بڑا لیڈر بننا ہے، یعنی جتنا لچا اتنا ہی اونچا۔ دنیا کے گندے ترین لوگ آپ ذرا فہرست نکال کر دیکھیں، اپنے MP اور MNA حضرات، آپ فہرست نکال کے دیکھیں، آپ کو ساری بات واضح ہو جائے۔ ہم ایک طبقہ جس کو بڑا ہی اچھا سمجھتے تھے، یعنی بڑا بڑا لکھا سمجھتے تھے، جس کو ججز حضرات کہا جاتا ہے، آپ ان کی بھی ویڈیوز دیکھ کر رہے ہیں، اتنا اچھا ڈانس وہ کیا کہوں، کنجریاں نہیں کرتی جتنے ہمارے جج حضرات آئے دن ویڈیوز آئی ہوتی ہیں۔ اور یہ ویڈیوز لیک ہونے کے خطرہ ہوتا ہے کہ ججز سے مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک بڑا جو ہے وہ مہذب اور تعلیم یافتہ طبقہ سمجھتا ہے۔ تو بہرحال جتنا بڑا فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، جتنا بڑا گنہگار ہوگا، فرمایا اس کو اتنا بڑا لیڈر مانا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات میں مختصر کرتا چلوں، فرمایا لوگ برے لوگوں کی شر سے اور فتنے سے بچنے کے لیے عزت کریں گے، یعنی اعمال ایسے نہیں ہوگی، کرتوت ایسے نہیں ہوگی، عادت ایسی نہیں ہوگی کہ عزت کی جائے، لیکن لوگ اس کی شر کی وجہ سے عزت کریں گے، اس سے ڈر